السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سب کو قرآن کریم کی نسبت سے اس بابرکت مجلس سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ تفسیر کی اس مجلس میں سورۃ الاعلیٰ کی چند آیات کریمہ پر روشنی ڈالا تھا۔ چونکہ یہ سورت بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے اور اس سے پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑی محبت فرماتے تھے، اور سورۃ الاعلیٰ در حقیقت اس سے پہلی گزری ہوئی سورۃ الطارق کی ایک آیت کریمہ کی ایک وضاحت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی کے طور پر اللہ رب العالمین نے دیا۔ چونکہ اس سے پہلی ایک سورت گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ کفار و مشرکین یا جو بھی دشمن ہیں اسلام ایمان کے، وہ جتنے بھی تدبیریں مذاق آپ کے ساتھ کر لیں، جو بھی شکل وہ اختیار کر لیں، جتنے بھی وہ لوگ حربے اور تدابیر اختیار کر لینے دیجئے، جتنے بھی وہ مذاق جس طرح کا بھی وہ مذاق اڑائیں کر لینے دیجئے۔ فماحل الکافرین امہلہم رویدا، یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ڈھیل ہے بھی ان لوگوں کے لیے، چھوڑ دیجئے۔ جب میرا پکڑ اور جب ہم اس کو اپنے قبضے میں لیں گے تو اس وقت تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مذاق کتنا بھاری پڑا۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد ضرورت تھی کہ پھر کیا کیا جائے، جب ان لوگوں کے پاس جانا آنا اور ان سے اب دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اگر ڈھیل اور چھوڑ دیا جائے ان کو اپنے حال پر، تو پھر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کیا کریں، کس طرح سے اپنے وقت کو گزارے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اس سورت پاک میں اپنی حکمتیں اور تسلی اور ذکر و اذکار کے سلسلے میں حکم فرمایا، اور فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ سورت پاک جب نازل ہوئی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے مجھے بڑی محبت ہے، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ اسی لیے سنت طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل برابر رہا ہے کہ اس سورت پاک کو جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں تلاوت برابر پابندی سے فرماتے تھے۔ اسی طرح سے عیدین کی نماز کی پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت پاک سے اتنی محبت تھی کہ ہمیشہ آپ وتر کی پہلی رکعت میں اس کی تلاوت فرماتے تھے۔
اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔ بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی کبھی تیسری رکعت میں آپ قل هو اللہ احد اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تینوں صورتوں کی ایک ساتھ تلاوت فرماتے تھے، لیکن فرماتی ہیں کہ کبھی بھی آپ اس صورت پاک یعنی سبح اسم ربک الاعلی کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات میں یہ چیز داخل تھی، اس لیے ہمارے اکابر و اسلاف کا بھی آج تک کی یہ عمل چلا رہا ہے کہ بڑی پابندی کے ساتھ وتر کی نماز کی پہلی رکعت میں اسی صورت پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ جمعہ کی پہلی رکعت میں بھی اسی کی تلاوت ہوتی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ جو اس کے بعد آنے والی سورت ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ ایک سنت ہے، اور پورا قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن ایک خاص لگاؤ ہے۔ جس طرح سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کے بعض صورتوں اور بعض آیات کے سلسلے میں جیسا کہ فرمائیں کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی ایک روح ہے، قرآن کریم کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے۔ سورہ یاسین کے سلسلے میں جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دل ہے، اسی طرح سے بعض اور صورتوں سے آپ نے بڑی محبت اور بہت ہی اہمیت کا اہتمام فرمائے اور اظہار فرمائے۔ اسی طرح سے اس صورت پاک کے سلسلے میں آپ کی محبت اور آپ کے اس کی تلاوت کرنے کا ثبوت موجود ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز میں صورتوں کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ہاں، جماعت کی شکل میں اور جماعت کے وقت میں گنجائش ہے کہ کبھی کبھی حالات کی وجہ سے کبھی چھوٹی بڑی صورتیں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر ایک آدمی انفرادی طور پر میں تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان سنتوں پر عمل کرے اور سنتوں کے ساتھ میں صورتوں کی تلاوت کرے، تو اس نماز میں یقیناً بہت ہی اہمیت اور نورانیت مقبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ائمہ حضرات علماء حضرات کو چاہیے کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس صورت پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور سنت کے مطابق اگر تلاوت ہو تو نور علی نور ہے۔ خاص کر اپنے تنہائی اور تنہا ہونے کے وقت میں جو نماز پڑھی جائے اور انفرادی طور پر میں جو عمل کیا جائے، اس میں سے وہ چاہیے کہ سنت کو بہت زیادہ قریب سے قریب کر کے ادا کرے، اس میں بڑی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ ہم اس سلسلے میں گزشتہ تفسیر کی مجلس میں ذکر کر چکا ہوں، اور جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ سب کے سامنے عرض کیا ہوں۔ ابھی بس اتنی بات ہم کو بتانی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں پر جو تسبیح، دو چیزیں، ایک تسبیح ہے اور ایک تمہید ہے۔ تمہید کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے، اللہ بڑی شان والا ہے، اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ ہر چیز کو عدم سے وجود پر لانے کی طاقت اور قوت رکھنے والا ہے، اللہ رزاق ہے، وہ سب کو اور ساری مخلوق کو روزی مہیا فرماتا ہے، وہ چاند سورج کا مالک، وہ زمین و آسمان کا مالک، وہ پہاڑوں اور دریاؤں کا مالک، ساتوں زمین ساتوں آسمان کے خزانوں کا مالک، وہ علیم بھی، وہ خبیر بھی، وہ بصیر بھی۔ یہ کلمات ہیں جس کو تمہید کہتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف، اور تسبیح اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی پاکیزگی کا ذکر کرنا۔ اللہ ہر عیب و عیوب سے پاک و صاف ہے۔ سبحان ربی العالی، سبحان
سبحان ربی العظیم. اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس صورت پاک کے نزول کے بعد کہ اس صورت کو سجدے کی جگہ دے دو، اس صورت کو سجدوں میں رکھو، یعنی سبح اسم، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو. اسی لیے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی رکوع اور سجود کے تسبیحات قائم کیے گئے. تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی ذات ہر چیز سے پاک اور صاف ہے. اللہ بہت بڑا ہے. اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو مقام ہے اسی مقام، اسی رتبے سے اللہ کو یاد کرو. اس مقام اور اس رتبے سے اللہ کو ہرگز نیچے نہیں کرو. اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ جس مقام پر، جس علویت پر ہے، اس مقام پر غیر اللہ کو نہ بیٹھاؤ. اعلیٰ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی اللہ کا درجہ کسی غیر اللہ کو دے دے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر، اذکار اور اللہ کو یاد اگر اللہ کی مقام، اس کے رتبے، اس کے شان سے گھٹا کر کے، کم کر کے اگر کرتا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اسی لیے خاص کر یہ کہا گیا کہ تم جب اللہ کے نام کا ذکر کرو گے تو خیال اس بات کی رکھنا کہ اللہ کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، جو شان ہے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس سے گرنا بھی نہیں چاہیے. اور اس کا بھی خاص خیال رکھنا سبح اسم ربک الاعلی، کہ اللہ کی اس شان، اس کی بڑائی، اس کے مقام، اس کی قدرت، اس کی حکمت پر غیر اللہ کو ہرگز جگہ نہیں دینا. اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو جگہ دے دے تو اسی کو کہتے ہیں شرک ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے رتبے کو گھٹانا. اس لیے اللہ کا جو مقام ہے اس مقام کو کسی نہ نبی کو دو، نہ کسی رسول کو دو، نہ کسی صحابی کو دو، اور نہ کسی ولی کو دو. کسی کو نہیں، کسی کا حق نہیں ہے. لہذا افراط و تفریط سے ہمیشہ بچنا. اللہ کی عبادت کرنے میں بھی، اللہ کے ذکر کرنے میں بھی، اللہ کی تعریف اور تسبیح و تمہید میں بھی اس کا خاص خیال رکھنا. اسی لیے اللہ نے یہاں اپنے نام کو اس طرح بتایا سبح اسم ربک العالی، یعنی جب تم تسبیح اور تقدیس، تمہید اللہ کی کرو گے تو خاص خیال رکھنا کہ اس کے مقام سے بالکل نہیں ہٹنے دینا. اس صورت پاک کو اللہ رب العالمین نے نبی کو حکم دیا سبح اسم، آپ تسبیح بیان کیجئے. آپ کفار و مشرکین کے معاملے کی فکر مت کیجئے، نافرمانوں کی فکر مت کیجئے. ان کے مطالبات جو ہو رہے ہیں کہ عذاب کہاں ہے، کب ہے، کیسے، کب آئے گا، آپ اب اس کی فکر ہرگز نہیں کیجئے، بلکہ آپ تسبیح میں لگ جائیے، آپ ذکر میں لگ جائیے، آپ میری یاد میں لگ جائیے. ان لوگوں کی فکر نہ کیجئے کب ہم اس کو پکڑیں گے، کب ہم کو اس کو پکڑنا ہے، کب اس پر ہم کو عذاب دینا ہے. ہم دے دیں گے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. لہذا آپ ان کے چکر میں، آپ ان کے پاس آ جا کر کے یا ان کے باتوں سے آپ صدمہ ہرگز نہیں اٹھائیے. ہم اس کا حساب ضرور لیں گے. ابھی ڈھیل دے دیجیے، ابھی چھوڑ دیجیے. دوسری بات علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر آپ اللہ کی طرف رجوع ہوئیے، اور رجوع ہونے کے لیے جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے آسان اور سہل جو طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی تسبیح و تقدیس چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں جیسے تجھے میسر ہو جائے اس کو کرنے میں کبھی اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالیے. کیوں؟ الذی خلق فسوا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، ٹھیک کیا، برابر کیا. جس طرح سے میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں ذکر کر دیا ہوں کہ فسوا کا کیا مطلب. والذی قدر فہدی، اور اللہ رب العالمین یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ مکمل رہبری فرمایا، مکمل ہم سب کی زندگی کے لیے ساری ضروریات کو مہیا کر کے ایک سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ بتایا. اس کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور خفیہ اور پوشیدہ طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھیجا
ताकि इस बंदे को हिदायत के रास्ते दिखाते रहो, बताते रहो। लिहाजा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ, जिसने चारे को, हरियाली को, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो चारे और हरियाली को निकालता है, और फजअलहु गुसाअन अहवा, और फिर उसको एक काले रंग में बदल करके कूड़े में तब्दील कर देता है। इस आयत करीमा से इस तरफ वो तवज्जो दिलाए अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हमारा जो निज़ाम है, हमारा जो दुनिया का में जो तरीक़ा रहा है, और जो हमारे जो मामलात और कुदरत की जो कैफियत है वो ये है कि हम तदरीजन सारे काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, एक ही मर्तबा नहीं। अगर बारिश आसमान से उतारना है तो पहले उसके एक माहौल तैयार होता है, फिर बादलों को इधर से उधर लाया जाता है, फिर ठंडी हवाएं चला करके इंसानों को खुशखबरी दी जाती है कि बारिश होने वाली है, बादलों को दिखाया जाता है, फिर छोटे छोटे बूंद और कतरात आसमान से उतरते हैं, फिर जाकर के ज्यादातर और ज्यादा बूंदों के साथ में बारिश होती है। तदरीजन हमारा अमल है, जिस तरह से खेती, जिस तरह से दाना डाला जाता है, फिर उसके साथ साथ उस दाने को तैयार किया जाता है, जमीन को फाड़ता इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, उसके बाद फिर उसमें हरियाली आती है। हरियाली आने के बाद फिर वो तना और मजबूत तरीके से तैयार हो जाता है, और फिर उसके बाद एक हालात उसके ये होते हैं कि फिर उसमें काट करके कूड़े की शक्ल में उसको एक सियाह रंग में तब्दील कर दिया जाता है, उसकी हरियाली चली जाती है, उसकी ताजगी खत्म हो जाती है, उसके सीधा और मजबूत पन खत्म हो जाता है, वो रेजा रेजा भूसा भूसा हो जाता है। हमारा काम तदरीजन है। ऐ मेरे महबूब, आप जल्दी नहीं कीजिए, आप जल्दी नहीं कीजिए, बल्कि आप आहिस्ता आहिस्ता काम कीजिए, सब्र से काम कीजिए, सुकून से काम कीजिए, और किसी भी मामलात में आप जल्दी और फिक्र की वो कैफियत न पैदा कीजिए कि आपके दिलो दिमाग पर बोझ पड़ जाए, इसलिए कि हमारा एक निज़ाम है, हम धीरे धीरे तदरीजन करते हैं। लिहाजा दुनिया के तमाम चीज़ों पर गौर कर लिया जाए मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह का यही निज़ाम है, वो धीरे धीरे आहिस्ता तदरीजन काम फरमाता है और काम करता है। ऐसा नहीं है कि फौरन एक चीज को तैयार कर देता है। हाँ, अल्लाह इस पर कुदरत रखता है, लेकिन बंदों को समझाने के लिए, बंदों को बताने के लिए, बंदों को अमल कराने के लिए अल्लाह ताला ने हर एक अमल में तदरीज की कैफियत को रखा है। चाहे वो मामलात से ताल्लुक हो, चाहे वो इबादत से ताल्लुक हो। अगर इबादतों में देखें तो एक ही मर्तबा फौरन नमाज रोजा किसी पर फर्ज नहीं कर दिया, बल्कि उसकी उम्र मुतय्यन किया गया, उसके हालात मुतय्यन किए गए, उसके दरियो सारी चीजों को रखा गया, उसके बाद कहीं उस पर फर्ज और उस पर करने का हुक्म दिया गया। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें अवामिर और नवाही दोनों के मामलात में, अगर कभी किसी चीज को अल्लाह हराम करना चाहा, फौरन नहीं किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आदत बना बना करके अल्लाह ताला ने ना करने का हुक्म उस पर लागू किया। जिस तरह से शराब की कैफियत और उसकी हुर्मत पर अगर गौर करें तो सारी बातें सामने आ जाती है। अल्लाह फौरन शराब को हराम नहीं किया, क्योंकि अहले अरब बहुत ही पुख्ता थे इसके पीने, खाने और अमल करने में, तो अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता इबादत के साथ जोड़ा और जोड़ करके सहाबा का एक मिजाज बनाया। क्यों इबादत से जोड़ा अल्लाह ताला ने? उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जैसा कि कुरान करीम की एक आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, शराब की हुर्मत को अल्लाह ने नमाज से जोड़ दिया। क्यों? नमाज सहाबा के नजदीक सारी चीजों से महबूब थी, वो नमाज कभी नहीं छोड़ सकते थे, नमाज से कभी वो गाफिल नहीं हो सकते थे, और नमाज का जो वक्त है घंटों घंटों में आने का, लिहाजा अल्लाह ने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदतों से शराब को निकाला और नमाज की महबूब तरीन अमल उनके दिलों में इस तरह बैठा दिया कि वो नमाज को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, शराब को जरूर छोड़ सकते हैं। इसलिए अल्लाह का एक निजाम है मेरे भाइयों बुजुर्गों, आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन। इसीलिए फरमाया, जिस तरह से कुफ्फार व मुशरिकीन के सिलसिले में
آپ فکر ہیں، ان کے مطالبات جس طرح سے ہو رہے ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں اور عذاب آپ سے چاہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ، لہذا چھوڑ دیجئے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ہم اسی طرح سے ان کو پکڑیں گے، اسی طرح سے ان کو ہم گرفت کریں گے اور پھر اس کا وجود، اس کی زندگی کی تازگی کو ختم کر کے رکھیں گے۔ دوسری بات علماء کرام اور فرماتے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے بھی تعلق ہے، یعنی اے انسان تم کبھی یہ نہ سوچو اپنی جوانی میں کہ یہ جوانی ہماری کبھی ختم نہیں ہوگی، اے انسان تم کبھی مت سوچو ہماری ہاتھ سے یہ طاقت، یہ عہدہ، یہ سلطنت و حکومت نہیں ختم ہوگی، ہماری شہرت عزت نہیں ختم ہوگی، ہماری دولت نہیں ختم ہوگی، یہ کبھی گمان اور گھمنڈ اور تکبر میں مت پڑے رہو، ہم تمہاری جوانی کو بھی گھٹا دیں گے، ہم تمہاری دولت کو بھی گھٹا دیں گے، ہم تمہاری شان و شوکت کو بھی نکال دیں گے، تیرے تیز رفتار چلنے پھرنے کو بھی ہم خاموش کھڑا کر دیں گے، بیٹھا دیں گے۔ اولم یرو ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم تمہاری زمین کو کاٹتے کاٹتے ایک نقرئک فلا تنسا، آپ کو ہم قرآن ہم پڑھائیں گے، ہم ایسا پڑھا دیں گے، اس طرح سے یاد کرا دیں گے کہ پھر کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے۔ پتہ یہ چلا پڑھانے کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی اور نہ بھولنے کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی۔ اس سے یہ معلوم یہ ہوا قرآن روز اول سے جس طرح سے اللہ کے حبیب پر نازل ہوا اور اللہ نے حضرت جبریل کے واسطے سے اللہ نے نبی کو دیا، ہو بہو اسی طریقے سے آج ہر ایک آدمی کے پاس جو قرآن موجود ہے وہ وہی ہے، جس طرح سے پہلے نازل ہوا وہ آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ذمہ داری لی۔ اگر کوئی آدمی آج کہہ سکتا ہے اس وقت لکھنے کا انتظام نہیں تھا، حفظ کا انتظام نہیں تھا، مدرسوں کا انتظام نہیں تھا، پرنٹ مشینیں نہیں تھی، کیسے قرآن محفوظ رہا، کس طرح سے قرآن آج تک کے صحیح آیا؟ سنقرئک فلا تنسا، اللہ نے ذمہ داری لے لی، فلا تنسا، آپ جب پڑھ لیں گے ہم سے اور ہم جب آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ بالکل فکر نہیں کیجئے کہ بھول جائیں گے، فلا تنسا، ہرگز نہیں بھولیں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری سورتوں میں اللہ نے خود فرمایا، ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ ہم قرآن بھی پڑھائیں گے، ہم تفسیر بھی کرا دیں گے، ہم بیان بھی کرا دیں گے، سب کچھ کرائیں گے۔ آپ جلدی نہیں کیجئے، آپ جلدی نہ پڑھیے۔ ہاں شوق ہے آپ کو پڑھنے کا، آپ کو حفظ کرنے کا شوق ہے، یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اے میرے محبوب آپ اپنے اوپر مشقت نہ ڈالیے، آپ اپنے دل پر بوجھ نہیں ڈالیے۔ اللہ اکبر، کتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے رسول سے، کتنی محبتیں تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنقرئک فلا تنسا، فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، ایسا پڑھا دوں گا۔ میرے بھائیو بزرگو، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک مسئلہ، فلا تنسا، کیا نبی کبھی بھول سکتے تھے؟ علماء مفسرین یہاں لکھتے ہیں فلا تنسا الا ما شاء اللہ، آگے لہٰذا اگر ہم تاریخ پر غور کرتے ہیں تو میرے بھائیو بزرگو، صحابہ کرام بھی قرآن اسی طرح یاد کیے، صحابہ کرام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر کے کوئی چمڑوں پر لکھے، کوئی پتھروں پر لکھے، کوئی ہڈیوں پر لکھے، ایک دوسرے مل جل کر کے خوب یاد کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کی شان، تاکہ وہ بھی قرآن کے اول معلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے جو پڑھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرف با حرف ایک طالب علم کی طرح وہ لوگ بھی سیکھ لے اور حفظ کر لے۔ صحابہ کا بھی یہی پیارا انداز تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو قرآن پڑھاتے تھے، جب صفہ کے چبوترے پر کبھی تشریف لاتے، ہمارے پاس کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی، کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہم لوگ مل کر کے چمٹ کر کے آپس میں بیٹھتے تھے تاکہ ایک کے دوسرے کے جسم کی حرارت سے ایک دوسرے کو سکون محسوس ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چبوترے پر تشریف لاتے تھے تو کبھی ہمارے پیر کھل
खुल जाते थे, इतने कपड़े नहीं, तो हम उसको बहुत ही कोशिश करके छुपाने की कोशिश किया करते थे। ये है वो इल्म कुरान के शौकीन लोग थे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, यूं ही नहीं आ जाता। सनुक़रिउका फला तंसा, कुरान पढ़ाया अल्लाह ने अपने महबूब को, याद कराया अल्लाह ने अपने महबूब को, हिफ्ज कराया अल्लाह ने अपने महबूब को, और ऐसा कराया फला तंसा, कभी नहीं भूल सकते थे, इल्ला माशा अल्लाह, हाँ अल्लाह अगर चाहे। इसका कई मतलब है। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका मतलब ये है, हाँ कुछ ऐसी आयात हैं जो बाद में मनसूख हो गई और बाद में उसके अहकाम को रोक दिया गया, या बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हिकमत व मसलिहत की बुनियाद पर एक हुक्म को नासिल फरमाया और उसके हुक्म को रोक दिया, या इसी तरह से किसी आयत को मनसूख करार दे दिया गया। तो ये अल्लाह का इख्तियार है, उसका कलाम है। हम और आप कुछ बोल नहीं सकते, हम और आप अपना दिमाग उस पर लगा नहीं सकते। क्यों अल्लाह ऐसा किया, करना नहीं चाहिए था, ये सब बेवकूफ़ी की बात हो सकती है, क्योंकि अल्लाह बड़ा हकीम है, बड़ी हिकमत वाला है और बहुत ही वो जानने वाला है कब कौन सी आयत कहाँ कब किस तरह से हम इसको रखेंगे, किस तरह से मेरे बंदे पर अमल करने के लिए ये आसान होगी ये आयतें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो ही तभी हो सकता है, लेकिन जो चीज अल्लाह ने तय कर दी है और जो चीज अल्लाह ने फरमा दिया है उसको कोई दूसरा आदमी बदल नहीं सकता है, इल्ला माशा अल्लाह। इससे यही मुराद है कि बाज आयत करीमा को अल्लाह ने मनसूख कर दिया, जैसा कि मुफस्सिरीन इस पर बड़ी तफसील लिखते हैं। दूसरी बात ये भी लिखते हैं कि हाँ कभी ऐसा हो सकता है कि आप तिलावत करें और तिलावत करते करते कोई आयत आगे पीछे हो जाए, ये तो हो सकता है और अल्लाह कभी करा सकता है। ऐसा नहीं है कि नबी कभी नहीं भूलते, नबी से कभी भूल नहीं होती, ये ऐसा नहीं बल्कि हुआ है। आपसे कई मरतबा इस तरह के हालात हुए हैं कि आपने कभी कभी तिलावत करते करते आपसे एक आयत करीमा रुक गई और वहां सहवन किसी तरह से वो छूट गई और आप आगे चले गए। बाद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या वो आयत मनसूख हो गई, क्या तिलावत में वो आयत नहीं आई? हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो वो अबू दाऊद में, तिरमिजी शरीफ में और दूसरी अहादीस की किताबों में भी मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाए लेकिन बीच से एक आयत रुक गई और आप उसकी तिलावत नहीं फरमाए। सहाबा ये समझे कि शायद वो आयत मनसूख हो गई जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तिलावत नहीं फरमाए। लेकिन बाद में हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या फला आयत मनसूख हो गई? तो आपने फरमाया, क्या बात है, क्या मैंने उसको पढ़ा नहीं? हजरत उबई बिन काब कहते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह हाँ, वो आयत आपकी तिलावत से हम लोग सुन नहीं सके। अल्लाह अकबर, क्या अदब, क्या एहतराम। ये नहीं कहा जा रहा आप भूल गए, ये नहीं कहा जा रहा है आपने छोड़ दिया, ये नहीं कहा जा रहा है अदब का इतना लिहाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमें सुनाई नहीं दी। शायद हम ये सोचें कि शायद आप तिलावत नहीं की हो या मनसूख हो गई हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं वो आयत मौजूद है, हमसे सहवन वो आयत छूट गई है। सवाल ये पैदा होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हम ऐसा याद करा देंगे, ऐसा कुरान पढ़ा देंगे, इस तरह से आपके सीने में जमा देंगे जो कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ नबी भूल रहे हैं, क्यों मेरे भाइयों बुजुर्गों? नबी का ये भूलना कभी कभी, जिस तरह से कभी नमाजों में इसी तरह से चूक हुई, जैसा कि आपने एक मरतबा जोहर की नमाज पढ़ाए जिसमें आपने 5 रकातें पढ़ा दी। साहबा बाद में पूछे, या रसूलल्लाह 5 रकात आप पढ़ा दी, क्या रकात बढ़ गई या इसमें कोई तब्दीली हो गई? आपने फरमाया नहीं, हमसे भूल हो गई है, रकात बस 4 ही है, 5 नहीं। एक मरतबा आपने 3 पढ़ा दी। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या जोहर की रकात कम हो गई या इसमें कुछ तखफीफ है या क्या मामला है? आपने फरमाया नहीं, मुझसे भूल हो
गई, मुझसे यहाँ सब हो गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये अल्लाह ने कराया, जो आज हम सब के लिए एक नमूना है कि कुरान में अगर खुदा न खास्ता एक इमाम अगर तिलावत करते हुए, तरावी पढ़ाते हुए अगर आयत आगे पीछे अगर हो जाए, किसी तरह सहवन छूट जाए, तो फिर उसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, किसी तरह से किसी पर तंज नहीं करना चाहिए, बल्कि नमूना है हमारे और आपके सामने प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से अगर किसी इमाम से सहवन अगर रकातों में कोई फर्क आ जाए, छूट जाए, बढ़ जाए, तो हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़े करने की जरूरत नहीं, इमाम के साथ में झगड़े और तकरार करने की जरूरत नहीं है, उसको कोसने की जरूरत नहीं है, बुरा भला बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? नमूना है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जिंदगी और वो इबादतें जिसमें इस तरह के हालात अल्लाह ने नबी से करवाया, ताकि आने वाली उम्मत के लिए एक सबक हो जाए। वरना अगर ये चीजें आज नहीं होती तो कसम खुदा की इमामों से अगर खुदा न खास्ता कभी गफलत में इस तरह की चीजें हो जाती है और होती रहती है, अगर ऐसा नहीं होता और ये नमूना नहीं होता और ये काम अल्लाह नबी से नहीं करवाया होता, तो आज कोई इमाम 2-4 दिन सही से मुसल्ले पर रह नहीं पाते। न जाने आज जाहिल कौम जिनको आजान, नमाज, कलिमात, तिलावत के कुछ अता पता नहीं है, लेकिन इमामों की छोटी सी भी भूल और चूक पर वो तिल को पहाड़ बना करके उस पर हजारों इल्जामात ठोक देते हैं, उसके इल्म के नाकिस करार दे देते हैं, उसके नमाज के भूलने वाला बता देते हैं, न जाने कैसे कैसे अल्फाज और अलकाब से याद करते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, समझ की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा इल्ला माशा अल्लाह का ये भी मतलब है कि कभी ऐसा हो सकता है मैं आपसे करवा सकता हूँ, ताकि दूसरों के लिए आप नमूना बन जाएं, दूसरों आइम्मा उलमा के लिए, आप कुरान पढ़ने वालों के लिए आप नमूना बन जाएं, ताकि किसी तरह से इसमें कोई झगड़ा और तकरार ना हो। सनुक़रिउ का फला तंसा, आगे जो आयत करीमा गुजरी है जिसमें अल्लाह ताला ने इस सूरत पाक में तदरीजन हिकमतन के साथ में सारे अहकामात बताए हैं, इससे अल्लाह ने ये इशारा किया, ऐ मेरे महबूब आप जल्दी नहीं कीजिए, आप जल्दी जल्दी कुरान को पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए, बल्कि ये काम आहिस्ता आहिस्ता होगा, तदरीजन होगा, तदरीजन होगा, एक ही मर्तबा नहीं। मुशक्कत में अपने आप को ना डालिए, अल्लाह का यही निज़ाम है, अल्लाह का यही कानून है, अल्लाह का यही दस्तूर है कि पूरी दुनिया की जिंदगी जो कुछ है, जिस चीज की भी है, सबको अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन रखा है। कुरान हम पूरा करा देंगे, कुरान हम मुकम्मल नाजिल आप पर करा देंगे, हिफ्ज भी करा देंगे, याद भी करा देंगे, बयान भी करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, भूलेंगे भी नहीं, ऐसा करा देंगे। लिहाजा तदरीजन होगा, सब्र से काम लीजिए, तहम्मुल से काम लीजिए, और उसके साथ साथ आपको बहुत ही सब्र और सुकून के साथ में दावत व तबलीग का अमल करना है। इसलिए सब्र और तहम्मुल आपके लिए निहायत ही जरूरी है। इल्ला माशा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख्फा, इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख्फा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, जाहिर को भी, बातिन को, पोशीदा को, हमसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। लिहाजा ए लोगों, यानी ऐ मेरे महबूब आप ऐसा ना समझिए कि हम उन कुफ्फार मुशरिकीन की बातों से हम बिल्कुल गाफिल हैं, हमको कुछ पता नहीं है, हम नहीं जानते, ऐसा नहीं, हम सब कुछ जानते हैं। ये छुप कर क्या तदबीरें करते हैं, ये अलग ऐलान क्या प्रोग्राम करते हैं, आपके सामने आते हैं तो किस तरह आते हैं, और ये चले जाते हैं तो खुफिया पोशीदा तौर से क्या क्या इनके मंसूबे बनते हैं। या इसी तरह से मुकम्मल कोई भी चाहे ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला हो, उनकी पूरी जिंदगी का हाल अहवाल हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख्फा, हम जाहिर को भी, पोशीदा को भी, अख्फा उसको कहते हैं, यख्फा उसको कहते हैं कि वो चीज जो दिल में छुपी है, जिसका खबर और जिसका इल्म इंसान को भी नहीं है कि क्या है और क्या होगा, उससे भी अल्लाह वाकिफ है, उसका भी इल्म अल्लाह को है। इसीलिए मेरे महबूब आप जल्दबाजी नहीं कीजिए, तहम्मुल से काम लीजिए,
اور صبر سے کام لیجئے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، ان 7 آیت کریمہ کا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ان کاموں کی طرف توجہ دلایا کہ فوراً آپ تسبیح و تمہید میں لگ جائیے، دشمنوں کی پرواہ نہیں کیجیے، اس سے نمٹنا میرا کام ہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ اللہ کے مقام کو کبھی گرنے نہیں دیجیے، کسی کی وجہ سے نہیں گرنے دیجیے، کسی کی وجہ سے اللہ کے مقام اور رتبے کو ہرگز نہیں گھٹائیے، اور کسی کے کہنے اور کسی کے بات سے اللہ کے مقام اور رتبہ کسی غیر اللہ کو نہ دیجیے۔ یہ نہایت ہی ضروری پیغام، نہایت ہی ضروری چیز ہے جس کو اللہ نے ربک الاعلی کے ذریعے سے بتایا۔ دوسری بات یہ ہے اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ آہستہ آہستہ سارا کام کرتا ہے، اس لیے جلد بازی نہیں، اس میں کسی طرح سے کوئی عجلت سے کام نہیں۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ کب کس کو کیا کرنا ہے، کب پکڑنا ہے، کب عذاب دینا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس طرح سے کھیتیاں آہستہ آہستہ تیار ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کا سارا نظام اللہ رب العالمین نے آہستہ آہستہ رکھا ہے۔ اور سب سے آخری بات ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کی پوری ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اس میں کسی طرح سے کوئی کم و بیش، شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا اور بیان کروا دیا، تفسیر کرا دیا، بس وہی صحیح ہے۔ اب کوئی اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، الا ماشاء اللہ سے شریعت میں جو کچھ کبھی کبھی تبدیلیاں آتی ہے، اور تبدیلیوں کی جو شکلیں علماء مجتہدین نے جو بنایا ہے، صحابہ کرام نے جو ترتیبیں دی ہے، الا ماشاء اللہ سے یہ بھی مراد ہے کہ وقت اور حالات پر یقیناً کوئی ایسی چیزیں ہوگی جس کو اجتہاد کے ذریعے سے بھی اس کو عمل میں لایا جائے گا، لیکن اس کی روشنی قرآن اور حدیثی سے حاصل کی جائے گی۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، آج جتنے بھی فقہاء کرام، محدثین، مفسرین نے جو کچھ مسائل بتاتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ سب قرآن کریم کی روشنی سے حاصل کر کے کرتے ہیں، اس کو بھی کبھی غلط نہیں کہنا چاہیے۔ اور اللہ جس طرح سے چاہتا ہے اپنے دین شریعت میں تبدیلی اور اور آیت کریمہ کے احکامات کو روکتا ہے، یا جو کچھ اس کے کرنے کا منشا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کو اس میں کسی طرح سے زبان درازی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور سب سے آخری بات ہے، کچھ بھی کر لیجئے، کتنا بھی فنکار بن جائیے، کتنے بھی چھپا کر کے کام کر لیجئے، سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، اور اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، پھر ہم آپ کو ایک ایسی شریعت دے دیں گے جس شریعت پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دیتے فرمایا قرآن بھی پڑھا دیں گے، ایسا پڑھائیں گے، ایسا بتائیں گے، ایسا کہ کبھی بھول نہیں سکتے۔ پھر قرآن کی روشنی سے جو شریعت ہم آپ کو دیں گے عمل کرنے کے لیے، وہ شریعت اتنی آسان ہوگی کہ عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی مشکل نہیں۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں بتائیں گے کہ شریعت کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے کتنا آسان اپنے بندوں کو بنا کر کے دیا ہے۔ اللہ اکبر! اور کتنا آسان ہے دین اور شریعت پر عمل کرنے کا، وہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ لہذا قرآن کریم کو خوب یاد رکھیے، خصوصاً حفاظ کرام یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو بھاگنے والے اونٹ کی طرح پکڑ کر کے باندھ کر کے رکھو۔ جس طرح سے اونٹ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو جنگل میں بھاگ کر کے گم ہو جاتا ہے اور مالک سے وہ جدا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے قرآن بھی اگر سینے سے نکل گیا تو پھر تمہارے طرف واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے حفاظ کرام دوستوں سے، اور جو لوگ بھی ہیں قرآن جس کو اللہ نے سینے میں دیا ہے اس کی وہ خوب یاد رکھے، اہتمام کرے، تلاوت کرے۔ صرف رمضان المبارک کے لیے قرآن کو نہ اٹھائیں، جس طرح سے مردے کے لیے قرآن خوانی کے لیے کبھی اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح آج 90% حفاظ کرام اس طرح سے ہیں کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو قرآن کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے پھر اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر محراب میں
سنا کر کے اپنے آپ کو حافظ قرآن سمجھ لیتے ہیں. یہ نہیں مطلب ہے، بلکہ قرآن کو یاد رکھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا عمل رکھیے، روزانہ تلاوت کیجیے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن اسی وسیلے میں محفوظ رہ سکتا ہے جب آپ گناہوں سے بچیں گے. گناہ سے نہیں بچیں اور ہزاروں تلاوت آپ کر لیں، روز تلاوت کر لیں، قرآن روز صبح شام نکلتا رہے گا. قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں، وہ دونوں طریقہ اپنانا پڑے گا. ایک تو پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت ہو، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. گناہوں سے بچے بغیر آپ کا تلاوت اور آپ کے قرآن سینے میں محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے تمام حفاظ کرام اپنے دوستوں سے یہی درخواست کروں گا، قرآن کی طرف پورے سال جمے رہیے، لگے رہیے، تلاوت کرتے رہیے. یہ بہت ہی چیز ہے، ورنہ اگر اللہ سینے سے بھلا دیا گناہوں کی وجہ سے، غفلت کرنے کی وجہ سے، اور ایک مقصد کے تحت میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے، تو پھر یاد رکھیے کل قیامت کے دن بہت ہی سخت عذاب ہے. بھولنے والے حفاظ کرام کے لیے بہت ہی بڑا مجرمانہ عمل کل قیامت کے دن میں سامنے آ جائیں گے. اسی لیے یاد رکھیے قرآن سے محبت کیجیے، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک ضروری حصہ بنا لیجیے. انشاءاللہ ساری کامیابی ہوں گے. انشاءاللہ اگلی تفسیر میں بتائیں گے اللہ نے جو اپنے رسول کے ذریعے سے دین اور شریعت ہم سب کو عطا فرمایا وہ کتنا آسان ہے، اور شریعت کے مسائل چاہے عبادات ہو یا معاملات ہو اس پر عمل کرنا کتنا آسان ہے، اور کتنا آسان عمل کر کے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. انشاءاللہ اگر ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیں تو عبادت کرنا آسان ہے، شریعت اور دین کو سمجھنا بھی آسان ہے. اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.